ناظرین، ٹرمپ پاکستان سے کیا چاہتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دوسرا، نیتن یاہو نے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں گریٹر اسرائیل کا اعلان کیا ہے۔ یقیناً یہ انتہائی تشویشناک بات ہے اور پہلی مرتبہ انہوں نے کھلے عام یعنی ایک عالمی فورم پہ اس کا اعلان کیا ہے۔ اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم نے بھی جنرل اسمبلی سے خطاب کیا ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں، ان تین پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ٹرمپ پاکستان سے کیا چاہتا ہے، یعنی ٹرمپ کی ہمارے وزیر اعظم سے، ہمارے آرمی چیف سے، فیلڈ مارشل صاحب سے جو ملاقات ہوئی ہے، ٹرمپ پاکستان سے کیا چاہتا ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ ناظرین، ٹرمپ پاکستان سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ چین، روس کے خلاف اقدامات چاہتا ہے، افغانستان کو بھی استعمال کرنا چاہتا ہے، وہاں پہ بگرام ایئر بیس چاہتا ہے، چین کے خلاف اقدامات میں پاکستان کی ہیلپ چاہتا ہے، اور اس کے علاوہ یوکرین کے مسئلے پر روس سے پاکستان کو دور کرنا چاہتا ہے۔ کیا یہ تمام چیزیں پاکستان کر پائے گا؟ اور پھر چوتھی چیز، سب سے بڑی چیز، ٹرمپ کو ایک یہ بھی خطرہ ہے کہ پورے عالم اسلام میں پاکستان واحد ہے جو اسرائیل کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ اس کی سب سے بڑی پریشانی ہے، کیونکہ سعودی عرب سے دفاعی معاہدے کے بعد ٹرمپ کو بھی تشویش ہے کہ پاکستان کوئی بڑا اقدام نہ اٹھائے۔ تو اس لیے امریکہ پاکستان کے قریب آ رہا ہے، اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہے، اتحادی کے طور پر رکھنا چاہتا ہے۔ ٹرمپ مجبور ہے، لیکن کیا ہم چین کے خلاف جا سکیں گے، روس کے خلاف جا سکیں گے، افغانستان پہ کوئی فیصلہ لے سکیں گے؟ ناظرین، یہ سوال تو خیر آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اب آتے ہیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے بڑی ڈھٹائی سے خالی کرسیوں سے خطاب کرتے ہوئے بھی گریٹر اسرائیل کا اعلان کیا ہے۔ تو ناظرین، حالانکہ اس کے جو G7 کے اتحادی ہیں، یورپ کے اتحادی ہیں، امریکہ کے اتحادی ہیں، برطانیہ، فرانس، وہ سارے اس کو فلسطین کو تسلیم کر چکے ہیں، بلکہ اب تو کئی یورپی ممالک بھی، کئی دوسرے ممالک بھی کھلے عام اسرائیل پہ اس حد تک تنقید کبھی نہیں ہوئی۔ سلوینیا کی صدر، کولمبیا کے صدر پیٹرو، فرانس کے صدر، اور اسی طرح باقیوں نے بھی پوری دنیا میں جس حد تک اس پہ اسرائیل پہ تنقید کی گئی ہے، شاید کبھی عالمی تاریخ میں اس حد تک تنقید نہیں ہے۔ اور امریکہ کے روکنے کے باوجود یقیناً امریکہ کی بھی بڑی سفارتی شکست ہے۔ تو ان تمام اس کا یعنی کہ وہ ایک طرح سے ایک کور کرنے کے لیے امریکہ سامنے آ رہا ہے، لیکن اسرائیل کی ڈٹھائی برقرار ہے۔ وہ اپنی اب بھی ڈٹھائی سے یعنی کہ نیتن یاہو کو کوئی پرواہ نہیں ہے، جبکہ اس کو ٹرمپ کور کر رہا ہے اور کہہ بھی رہا ہے کہ اب اس کو فلسطین کی زمین و غزہ کی زمینوں پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے، کوئی اس طرح کے اقدامات کریں گے۔ یعنی اب وہ مسلمان ممالک کے رہنماؤں سے جو ملاقات ہوئی اس میں بھی انہوں نے کوئی لالی پاپ دے رہا ہے۔ یقیناً اب اسرائیل کو بھی تھوڑی بہت تشویش ہوئی ہے کہ پوری دنیا خلاف ہے، لیکن نیتن یاہو اب بھی بدمعاشی کر رہا ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں ہمارے وزیر اعظم کے خطاب پہ۔ بہت اچھا خطاب، جس میں انہوں نے یعنی کہ یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کی جنگ کا ذکر کیا ہے، اسرائیل کی بدمعاشی کا ذکر کیا ہے، جو وہ نسل کشی کر رہا ہے مظلوم فلسطینیوں کی، اس نے اس کی حمایت کی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان امن چاہتا ہے، بلا شبہ پاکستان امن چاہتا ہے، وزیر اعظم نے خوبصورت بات کی ہے۔ اور یہ ہے کہ پاکستان یقیناً اب
भारत के मुकाबले में पूरी दुनिया में अहमियत इख्तियार कर चुका है और भारत तन्हाई का शिकार है। मोदी ने भारत को तबाही के दाने पे खड़ा कर दिया है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ किसी हद तक यकीनन कामयाब जा रहे हैं और पूरी दुनिया में उसकी सफारतकारी के चर्चे हैं, क्योंकि आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान चीन के भी करीब है, पाकिस्तान रूस के भी करीब है, पाकिस्तान अमेरिका के भी करीब है, और ऐसा पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुआ। शाज़ो नादिर ही ऐसा हुआ है। खैर, आगे देखते हैं कि तारीख़ आगे क्या कहती है। अमेरिका या उसके मुतालबात और पाकिस्तान क्या होता है, और फिर ट्रंप इन तमाम उससे पाकिस्तान की हिमायत करके भारत को भी जितला रहा है कि तुम बाज आ जाओ, रूस के कैंप से निकल जाओ। तो नाज़रीन, ये एक तरफा तमाशा अभी जारी है कि भारत क्या करता है, अमेरिका क्या करता है, और फिर इज़राइल जिसने आज नेतन्याहू ने बड़ी ढिठाई से ऐलान किया है ग्रेटर इज़राइल का, वो क्या कर पाता है। नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल रऊफ़ रूफ़ी और आप देख रहे थे तारीख़ नामा।